نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي حبيبي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نبي الله بسم الله اسم اللہ دا اے بھی گہنا بھارا ہو نال شفاعت سرور عالم چھٹ سی عالم سارا ہو حدوں بے حد درود نبی تے جس دا ایڈ پسارا ہو میں قربان تنا تھی یا حضرت باہو جنہوں ملیا نبی سہارا ہو بے حد حمد و ثنا اس خالق کے عظیم واسطے جس خالق اور مالک نے اپنے کلام میں اپنا اسم ذاتی اور دو اسم صفاتی کے متعلق ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم درود نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پاک ذات دے جس محبوب پاک علیہ السلام نے ذات اور صفات دے متعلق آل و اصحاب نو تعلیم عطا فرمائی آج دی مبارک ببرکت بمقصد محفل شب رحمت بزم عاشقان مصطفیٰ گروٹی کمال آباد دے زیر اہتمام جس محبت اور عقیدت نال اس محفل پاک دا اہتمام فرمایا گیا اللہ رب العزت انہاں سنگیاں ساتھیاں دے اس ذوق اور شوق نو اپنی بارگاہ وچ قبول اور منظور فرمائے اور اس محفل پاک وچ علماء اکرام حفاظ ثناخان مصطفیٰ نے بڑی محبت اور عقیدت نال ذات رسول مقبول اور منقبت مولا کائنات جس محبت اور عقیدت نال آپ حضرات دے سامنے پیش کیتی اللہ پاک عقیدہ اہل سنت دے مطابق اس تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے جو قرآن مجید فرقان حمید دی محبوب آیا کریمہ آپ حضرات دے سامنے تلاوت کرن دے شرف حاصل کیتا ہے ہر بندہ خدا جو بھی محبوب علیہ السلام دی تعلیم تو آگاہ ہے ہر اس بندے نو ایک خبر ہے کہ کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جدن بھی کوئی نیک کام کرن لگو حلال رزق کھاون لگو اپنے خالق اور مالک دا نام لے لیا کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے ترجمے وچ یقیناً غور کیتا اسی کہ اس وچ اللہ رب العزت دا ذاتی نام ہی ہے اور دو نا صفاتی ہیں
حضور سلطان العارفین حضرت سخی سلطان محمد باہو رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ خالق اور مالک دے جتنے بھی نا ہیں انہاں ناواں میں 4 نا ذاتی ہیں، باقی سب نا صفاتی ہیں۔ جس طرح قرآن مجید فرقان حمید وچ آپ اکثر پہلے ہی ٹائٹل تے اللہ رب العزت دے ناواں پڑھ دیو، ورد کر دیو، ذکر کر دیو، وہ 99 عارفاں دے بادشاہ فرما دیں کہ 4 نا ذاتی ہیں، اللہ، للہ، لاہو اور ہو، باقی سب نا صفاتی ہیں۔ حضرت مفتی ریاض الدین قادری رضوی تفسیر ریاض القرآن نقل فرماندے ہیں کہ بعض مفسرین نے اپنی تفاسیر وچ فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت دے 4000 نا ہیں۔ جس طرح نام خدا ہے نہ قرآن وچ ہے نہ محبوب دے فرمانے چے، لیکن اس نام کثرت نال پڑھیا ویندا ہے، یاد کیتا ویندا ہے۔ الغرض کہ ممکن ہے توریت وچ ہوے، زبور وچ ہوے، انجیل وچ ہوے، لیکن خالق اور مالک دے صفاتی ناماں وچ ایک نا ہے۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ جس بندہ خدا نے اپنے خالق اور مالک دے سارے ناماں دا ورد کرنا ہوئے، ذکر کرنا ہوئے، وہ پڑھ لیا کرے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس بندہ خدا نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا، وہ اس گل تے پکا ایمان رکھے کہ اس نے اپنے خالق اور مالک دے ذاتی ناماں دا بھی ذکر کر لیا اور صفاتی ناماں دا بھی ذکر کر لیا۔ بزرگ سمجھاون واسطے کہ ذاتی نام دی تاثیر کے ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ خدا دور و دراز تو اپنے خاندان دی کفالت کردے ہویا جدن تھکیا ہاریا اپنے وطن آندا ہے، اپنے گھر آندا ہے، تو اس دا کوئی بھی لگدا اگر اس نو بسم اللہ کرے تو ان دی تھکاوٹ دور ہو جاندی ہے۔ پھر بزرگ فرماندے ہیں کہ اگر کوئی کتنا ہی ناراض ہوئے، اگر وہ ناراض شخص سامنے آ بنجے تے ان دل نال کوئی بسم اللہ تے کرے تے ان دا بھی دل کردا کہ اس نال میں گلے لگ وجاں۔ اس واسطے صوفیاء تعلیم دیندے ہیں کہ اللہ رب العزت دے ناماں وچ برکت ہے اور اس ناماں وچ اللہ رب العزت نے اپنی تاثیر رکھی ہے۔ اور پھر میاں محمد بخش عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ فرماندن کہ اس دا نام چتارن والا کسی میدان نہیں ہردا، اس دا نام چتارن والا کسی میدان نہیں ہردا۔ انبیاء، رسول، صدیقین، شہداء، صالحین، یہ سب اللہ رب العزت دا نام لوان والے، اور آپ حضرات نے جدن بھی انہوں پڑھیا، انہوں نے سیرت نو پڑھیا، آپ نو محسوس ہویا اسی کہ کسی میدان نہیں ہرے۔ ان دی وجہ ہے کہ سب رب دا نام لوانا دے، اس دا نام چتارن والا کسی میدان نہیں ہرے۔ اسی واسطے ہر آستانے تے ہر محبت رکھن والے دے جو طالب حق دی تعلیم دیون والے ہوندے
وہ اسی نام دا ورد کرتے ہیں، ذکر کراتے ہیں۔ ساڑھے سلسلہ سروریہ قادریہ بھی ذکر خفی ہے، اور سلسلہ نقش بند وچ اس ذکر جار نال اللہ رب العزت دا ذکر کرانا۔ میرے شہنشاہ فرماتے ہیں کہ سلسلہ قادریہ والے ذکر جہر اس ویلے کرے جس ویلے کوئی بھی ہور سنن والا نہ ہوئے، یا رب دے ملائکہ ہوئے یا رب دی ذات ہوئے۔ اس واسطے کہ میرے شہنشاہ فرماتے ہیں کہ نہیں فقیری جھلیاں مارن ستے لوگ جگاون ہو، نام فقیر تے ناندا باہو جڑا دل وچ یار ٹکاوے ہو۔ اس واسطے اس نام دی برکت ہے، اس نام دی تاثیر ہے۔ اللہ رب العزت دا یہ نام جس نے بھی لیا، اللہ رب العزت نے اس نے فتح و نصرت عطا فرمائی ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محبوب علیہ السلام دی بارگاہ اقدس وچ عرض کی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن مجید فرقان حمید دا علم اور فیض کس سورہ وچ موجود ہے؟ محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سورہ فاتحہ وچ۔ ہر بندہ خدا سورہ فاتحہ پڑھدا بھی ہے، ان دا ترجمہ بھی پڑھدا ہے، ان دی تفسیر بھی پڑھدا ہے۔ اگر اس ਨੂੰ قرآن دی آیات نہ لگن ہوئے اور قرآن دی حقیقت نو ویکھنا چاہے تو اس دے سامنے سورہ فاتحہ کافی ہے۔ اور پھر کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سورہ فاتحہ ہر مرض واسطے شفا ہے، ہر مرض واسطے شفا ہے، ہر مرض واسطے۔ ہن مرضاں دو ہی ہوندی ہیں، ایک طبی مرض ہوندی ہے اور ایک عقیدے دی مرض ہوندی ہے۔ ایک طبی مرض ہوندی ہے، ایک عقیدے دی مرض ہوندی ہے۔ محبوب علیہ السلام فرمایا کہ ہر مرض واسطے شفا ہے، ہر مرض واسطے شفا ہے۔ اگر کسی نو طبی مرض ہے وہ بھی توجہ نال غور نال سورہ فاتحہ شریف پڑھیا کرے، اللہ پاک اس نو شفا عطا فرماسی۔ اور کسی نو عقیدے دی مرض ہے وہ دیانتداری نال سورہ فاتحہ نو پڑھے، غور کرے، جتھے ایاکا نعبدو ہے اتھے انعمت علیہم بھی ہے۔ اس واسطے محبوب نے فرمایا کہ ہر مرض واسطے شفا ہے، ہر مرض واسطے شفا ہے۔ پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سورہ فاتحہ دا علم تے فیض کس مبارک آیات موجود ہے؟ تو محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسم ذاتی بھی ہے اور دو اسم صفاتی بھی ہیں، جس وچ وہ اپنی ذات دا ذکر کرتا ہے، اس وچ اپنی دو صفات دا بھی ذکر فرماتا ہے، رحمان و رحیم، رحمان و رحیم، اور رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے۔ ہن رحمان کس دی صفت ہے اور رحیم کس صفت ہے؟ بزرگ فرماتے ہیں کہ رحمان اور رحیم دی صفت نو غور نال سمجھیا وجے تو رحمان والد دی صفت ہے اور رحیم ماں دی صفت ہے۔ رحمان دا آسان جہا ترجمہ ان کر لویے کہ رحمان اس کو آخدن کہ منگسو تے دیسی نہ منگسو نہ دیسی، رحیم دی صفت ہے منگسو تاں بھی دیسی نہ منگسو تاں بھی دیسی۔
پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم دی آیت دا فیض علم کس وچ موجود ہے؟ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بسم اللہ دی بے وچ موجود ہے، جن میرے شہنشاہ فرماتے ہیں بے بسم اللہ اسم اللہ۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ اقدس پھر پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ دی بے دا علم تے فیض کس وچ موجود ہے؟ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بے دے نقطے وچ، اور جی میں کسی صوفی نے آکھیا ہے نا کہ گل ایک نقطے وچ مکتی ہے، بسم اللہ دے بے دے نقطے وچ۔ خاموشی ہو گئی۔ پھر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ایک صحابی نے مولا کائنات کو پوچھے، عرض کی تھی کہ او نقطہ مولا کائنات باب العلم فرماندے ہیں کہ او نقطہ علی دے دل وچ ہے، او نقطہ علی دے دل وچ ہے۔ ہن خود اس گل نو دوبارہ سماعت فرماؤ تے سارا قرآن سورہ فاتحہ وچ، سورہ فاتحہ دی علم فضیلت آپ خود تفسیر پڑھا کرو، پھر سارا سورہ فاتحہ دے علم دا فیض بسم اللہ الرحمن الرحیم وچ ہے، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم دے علم دا فیض بسم اللہ دی بے وچ ہے، اور بے دا علم دا فیض بے دے نقطے وچ، اور مولا فرماندے ہیں او علی دے دل وچ ہے، او علی دے دل وچ۔ ایک کریم نے اس طرح نہیں فرمایا کہ آنا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، اے او نقطہ ہے، اے او نقطہ ہے جڑا علی دے دل وچ ہے۔ اے بندہ خدا، اے ہر بندہ تہاڈا آڈی گواڈی آدا سی تساں یا علی نہیں وے آدے، یا علی نہیں آدے، میں کہ جھلا تے نہیں ہویا ساڈا وڈا ہوئے نکا ہوئے، ہاں جدوں بھی کوئی وڈا آندا ہے نا اون دے گوڑیاں تے ہاتھ بھی رکھدا تے نال آدا ہے بسم اللہ۔ پھر ان دی تفسیر حضرت آخری گل کرتے ختم کراں کیونکہ ماحول حضور دے سناخان آندا ہے، اور نقیب آندے بھی اسے ویلے جس ٹائم کوئی نعت خان آئے، مطلب کوئی نہ کوئی آ گیا ہے۔ حضرت غلام قاری غلام محمد چشتی صاحب موجود ہیں، آپ دی توجہ چاہ سکتے حضرت بابا پاک پتن آلے بابا فرید جتے حق فرید یا فرید دے نعرے لگ دے، انہوں دے آستانے دے حضرت نظام الدین اولیاء حضرت محبوب الہی آپ تشریف لئی ویندے تے ویندے ایک قافلے نال پے، ویندے ایک اس گل نوں توجہ فرماؤ تو گل مک گئی، ایک قافلے نال ویندے پین تے سفر کردے ہو پیاس لگی، ڈھیر سارا پانی پی گیا، اور پھر جدن خالی پیٹ ہوئے بہت سارا پانی پی لو تو اثر جسم تے بڑا ہوتا ہے۔ اب بدہوشی چلے گئے، جدن ہوش ہی چاہے تے قافلے والے پوچھیا اے فرید کون ہے؟ حضرت نظام الدین اولیاء کو قافلے والے پوچھیا جنہاں نال سفر کر رہے ہیں اے فرید کون ہے؟ اے فرید کون ہے؟ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی فرماندے ہیں کہ اے نا تساں کتوں سنے آئے، اے نا تساں کتوں سنے آئے۔ قافلے والے آکھیا کہ جدن آپ مدہوشی دی حالت چوے نا آپ دے لباں وچ ایہ نا نکلدا ہے فرید 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 تے حضرت بابا فرید دا اے نا نکلدا ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رب دے دربار وچ عرض کردے ہیں مالکا شکر ہے تے میں یقین ہو گیا اگر میں بے ہوشی حالت فرید نہیں بھولیا تے آخری نزا دے ویلے بھی اپنے پیر نو یاد رکھدا رہسا۔ اس واسطے کہ اگر کوئی بندہ خدا رب دا نام لون آوے اللہ اللہ کرن والا ہووے نا وہ مزہ تے تاں ہی آندا ہے کہ بندہ بے ہوش ہی ہوئے تے لباں وچ اپنے رب دا نام پکاردا ہویا نظر آوے۔ اللہ پاک میری اور تہاڈی حاضری قبول اور منظور فرماوے۔ میں مبارکباد پیش کردا انہاں سنگیاں نوں جنہاں نے بڑی محبت اور
عقیدت نال اس خوبصورت محفل پاک دا اہتمام کیتا. جتنے بھی آندے نے سونے پڑھن والے آندے اور سارے تساں سونے سنن والے ہو. وما علینا الا البلاغ. ماشاءاللہ.